نحمد و نصلی و نسلم علی رسوله الکریم۔ زکوٰۃ سے متعلق ہم نے پرسوں فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم احادیث کی روشنی میں گفتگو شروع کی تھی۔ آج دو مسئلے بتانے ہیں، ایک تو پلاٹ مکان وغیرہ کے متعلق زکوٰۃ سے متعلق مسئلہ، جو چیزیں انسان اپنی استعمال کی نیت سے لیتا ہے یا ان چیزوں کو بطور ذرائع آمدنی کے اپنے پاس رکھتا ہے، تو ان چیزوں کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ نہیں آتی۔ جیسے مثلا کوئی بندہ رہائش کے لیے گھر رہتا ہے، گھر بناتا ہے، تو اس رہائشی گھر کی جو مالیت ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر ایک بندہ ایک گھر، دو گھر، چار گھر، پوری بلڈنگ اس نیت سے بناتا ہے کہ میں اس کو کرائے پر دوں گا اور یہاں سے کرایہ میرے پاس آئے گا جو میرا سمجھے کہ معاش کا ذریعہ بنے گا، تو ایسی بلڈنگ کی مالیت پر بھی زکوٰۃ نہیں آئی۔ جتنی بھی چیزیں جو انسان اسے ذرائع آمدنی بناتا ہے، جیسے بعض لوگ جو ہے وہ گاڑیاں خریدتے ہیں، ان کو کرائے پر چلاتے ہیں، تو جو چیزیں انہوں نے اس نیت سے لی ہے کہ ہم آگے اس کو کرائے پر چلائیں گے، تو ان چیزوں کی مالیت پہ زکوٰۃ آتی ہے۔ ہاں، جب ان سے جو کرایہ آ رہا ہے اور وہ کرایہ آپ کے پاس جمع ہو رہا ہے اور آپ کے بینک میں جا رہا ہے یا کہیں بھی آپ اس کو سیف کر رہے ہیں، اس پر سال گزر جاتا ہے یا انسان پہلے سے صاحب نصاب ہوتا ہے، پھر سال کے دوران جتنا بھی اس کے پاس مال آتا ہے جو اس کی ملکیت میں ہوتا ہے، اس سب پر پھر زکوٰۃ آتی ہے۔ یہ چیز پلاٹ کے بارے میں، لوگ پلاٹ خریدتے ہیں، پلاٹ کے خریدنے میں عام طور پر تین نیتیں ہوتی ہیں۔ ایک نیت تو یہ ہوتی ہے کہ اس پر میں نے گھر بنانا، رہائش کے لیے، تو ظاہر ہے اس پلاٹ پہ زکوٰۃ نہیں، اس کی مالیت پر۔ ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ بس بعد میں بچوں کے کام آ جائے، وہ لے کے انسان رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے حالات کے مطابق دیکھیں گے کیا کرتے ہیں، بیچنا پڑا تو بیچ دیں گے، نہیں بیچنا پڑا تو پڑا رہے گا۔ تو ایسا پلاٹ جس میں تجارت کی نیت کنفرم نہیں ہوتی ہے، تو ایسے پلاٹ کی مالیت پر بھی زکوٰۃ نہیں آتی۔ اس پلاٹ کی مالیت پہ زکوٰۃ آئے گی جس پہ خریدتے وقت انسان کی نیت پہ ہے وہ تجارت کی ہو، بیچنے کی ہو۔ جیسے بعض لوگ کرتے ہیں، پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، تو وہ پلاٹ اسی نیت سے خریدتے ہیں کہ آگے 2-4 دن بعد، مہینے بعد جیسے ہی تھوڑی سی قیمت بڑھ جائے گی ہم اس کو بیچ دیں گے، تو اس پلاٹ پر پھر اس کی مالیت جو مارکیٹ کی ویلیو ہوتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نمبر 2، یہ تو میں نے پلاٹ کے بارے میں بتایا، وہ مال، سونا، چاندی، رقم جو انسان اپنے بچوں کے نام پر کر دیتا، جیسے گھروں میں بچیوں کے نام پر زیور کر دیتے ہیں، تو اس میں اس صورت میں زکوٰۃ آتی ہے جبکہ وہ بچے یا بچیاں جن کے نام پر سونا کیا گیا، مال کیا گیا، وہ بالغ ہوں۔ تو نابالغ کی مالیت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، وہ مال جیسے عام طور پہ لوگ گولڈ ہی بچیوں کے نام پہ کرتے ہیں کہ جن کی شادی میں ان کو دے دیں، تو بچیاں بالغ بھی ہوں اور وہ گولڈ نصاب تک پہنچے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے، تو 7.5 تولے سونا یا اس سے زیادہ سونا بچی کے نام پہ کر دیا، اب بچی بالغ ہو جاتی ہے تو پھر اس سونے کے اوپر زکوٰۃ آتا ہے۔ اور اگر
یا تو بچی بالغ ہی نہیں ہے، پھر بھلے سونا 10 تولے ہو 20 تولے ہو، اس کی ملکیت میں جتنا بھی مال ہوگا نابالغ ہونے کی وجہ سے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، یا پھر سونے کی مقدار تو کم ہے، 7.5 تولے سے کم ہے، لیکن بچی کے نام پر کچھ اور چیزیں بھی کی ہوئی ہیں اور وہ بچی بالغ ہو جاتی ہے تو پھر سونے کی مقدار کم ہو لیکن اور چیزیں مال جیسے اس کا کوئی بینک بیلنس ہے یا ساتھ میں چاندی ہے یا کسی کاروبار میں بچی کا پیسہ، اس بالغ بچی کا پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے تو پھر اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ وہ پیسہ یا چاندی یہ چیزیں پھر سونے کو چاندی کے ریٹ پر لے آتی ہیں۔ جب چاندی کی ریٹ پر آتی ہیں تو پھر چاندی آپ کو پتہ سستی ہے، سونا تو بہت مہنگا ہے، اس سے پھر جب وہ چاندی کے ریٹ پہ آئے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی، تو اس پہ جب کاؤنٹ کرتے ہیں اس کو چاندی کے، اس پہ کاؤنٹ کریں گے پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو بہرحال زکوٰۃ کے کافی مسئلے ہیں، ہر بندے کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، تو جب وہ اپنا ذاتی مسئلہ پوچھے گا تو پھر اسے پتہ چلے گی۔ یہ موٹی موٹی باتیں میں نے بتائی ہیں، ایک تو اس نیت سے بتائی تاکہ ہمیں زکوٰۃ کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت علم ہو جائے، اور دوسری میری نیت یہی ہوتی ہے کہ بھئی ہم علم کا کوئی بھی باب سیکھیں گے تو وہ 1000 نوافل سے زیادہ اس کا اجر ہوتا ہے۔ یہ صحیح حدیث میں نے آپ کو 12 سنائی ہے، تو اللہ ہمیں اس کا اجر بھی عطا فرمائے اور مکمل دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی بھی توفیق دے اور آگے بھی ان باتوں کو پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔